چل رہی تھیں کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جس عذاب کا، جس حساب و کتاب کا آپ وعدہ کرتے ہو وہ کب آئے گا وہ دن؟ مشرکین اکثر یہ کہا کرتے تھے بھائی وہ دن بتائیں، ٹائم کیوں نہیں آپ بتا رہے؟ تو اللہ نے ہمیشہ اس سوال کا ایک ہی جواب دیا کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اور قیامت قائم ہوگی، کب ہوگی اس کا وقت مجھے معلوم نہیں ہے، علمھا عند ربی، اللہ کو پتہ ہے۔ ہمیشہ اس سوال کا یہی جواب دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ یقیناً ایک دن حساب و کتاب دینا، اس سے بھاگ نہیں سکتے، کچھ بھی کر لو، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو ایسا ہی نہیں بنا دیا، بیکار نہیں بنا دیا کہ سائنسدانوں کے حوالے کر دیا ہو کہ تحقیق کرتے رہو اور نئی نئی ریسرچ مارکیٹ میں لاتے رہو، بس اسی میں الجھ کے زندگی ختم کر دو۔ ایسا نہیں ہے، اس کائنات پہ محنت کرو، سب کچھ ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اللہ نے تمہیں کسی اور کے لیے نہیں بنایا، تمہیں ویسے ہی بنایا ہے، کھانے پینے کے لیے، مستیوں کے لیے، ناچنے گانے کے لیے، پان تمباکو کے لیے، نشے کے لیے، جو مرضی کرو، اپنی منمانی زندگی گزارو، یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ تمام پیغمبروں نے یہی دعوت دی ہے، تمام پیغمبروں نے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ وہ جو قیامت قائم ہوگی، جس دن انسان کو حساب و کتاب دینا ہوگا، وہ ہلکا دن نہیں ہوگا، اس کی ہولناکیاں بیان ہو رہی ہیں سورہ معارج میں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ جس اللہ نے ہر چیز کو بہت مضبوط بنایا، اسی اللہ کی یہ کاریگری ہے کہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا، ایسے اڑا دے گا جیسے پھونک سے غبار اڑایا جاتا ہے، ایسے اڑائے گا یہ۔ تو ہماری تمام تر ترقیاں جو بہت بلندی تک پہنچ چکی ہوں گی، وہ دھڑام سے ساری نیچے آ کے گریں گی، ختم، فنش۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ یہ انسان بھی عجیب فلم ہے، ایک طرف یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات بہت بڑی ہے، تو نوری سال آپ نے سنا ہوگا نا، اتنے بڑے بڑے ستارے، سیارے، اتنی زیادہ ہماری جو کہکشاں اس میں اربوں ستارے ہیں، وہ ایک کہکشاں، ایسی اربوں کہکشائیں ہیں، اتنی بڑی کائنات ہیں کہ ہماری مثال جو ہے نا مکھی مچھر سے دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بابے تو کوئی شے ہی نہیں ہے، انسان ہی کوئی شے نہیں ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو بابے تو دور کی بات، ہم میں سے کوئی بھی کوئی شے ہے نہیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ قرآن بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ پوری کائنات ہمارے لیے کیوں بنائی گئی؟ ایک طرف قرآن انسان کو بڑا پروٹوکول بھی دے رہا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سارا میں نے کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے بنایا۔ اور ایک طرف اس کائنات کی وسعتوں کو دیکھیں تو ہماری کہکشاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہکشاں کی، پھر اس میں اربوں ستاروں میں ایک سورج ہے، اور وہ بھی اس نظام شمسی کا مرکز ہے، تو سورج کے بھی سیاروں میں سے ایک چھوٹا سا سیارہ ہے ہمارا زمین، تو ایک نقطہ بھی نہیں ہے، اور اس پر انسان وہ اور پدا سا، کیا خیال ہے؟ تو یہ ملحد لوگ، ایتھیس لوگ بھی یہ اشکال کرتے ہیں کہ یار یہ اس کی کیا اوقات ہے اس کائنات میں، یہ تو ہو گیا آٹومیٹیکلی بن گئے، تو چل رہے ہیں، گھوم رہے پھر رہے ہیں۔ قرآن نے اس اعتراض کو تسلیم کیا ہے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں، بلکہ قرآن نے اس سے بڑھ کر بات کی ہے کہ جتنی تم اپنی اوقات سمجھ رہے ہو اتنی بھی نہیں ہے۔ انا خلقناہم مما یعلمون، یہ سورہ معارج ہی کے آخری رکوع میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا، تمہیں تو غلیظ پانی سے بنایا ہے، تم جتنی اوقات سمجھ رہے ہو نا اتنی بھی تمہاری نہیں ہے، تم بڑے پھنے خان بنے پھرتے ہو اور مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہو اور میں ہر وقت کرتے رہتے ہو۔ ماضی اپنا اٹھا کے دیکھو، غلیظ پانی، حال دیکھو تو پیٹ میں ہر وقت گند لے کے انسان گھوم رہا ہے کہ نہیں گھوم رہا؟ تبھی تو کسی مجمع میں ہوا خارج ہو جائے تو جس نے کی ہوتی ہے نا سب سے زیادہ ناک وہی دبا رہا ہوتا ہے، تاکہ شک بھی نہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے، ایسے بنا ہوا ہوتا ہے ناک پکڑ کے نا۔
تاکہ اگر شک بھی ہو گیا تو میری بےزتی ہے. بھائی بےزتی کی کیا بات ہے, سب کے پیٹ میں گندی بھرا ہوا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہوا خارج ہو اور خوشبوؤں کے جھونکے آنا شروع ہو جائیں. سب پیٹ میں گند لے کے گھوم رہے ہیں. اور فیوچر کیا ہے, مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے, فوراً کیڑے. میں اپنی مرغیوں کے لیے کیڑے بناتا ہوں. کیڑے جو ہے نا, وہ کھل سے کیڑے بناتے ہیں نا, مرغیوں کو کیڑے کھلانا بہت فائدہ مند ہے مرغیوں کے لیے. میں نے ایک مسئلہ بھی یہ بتا دوں کہ ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کہ مرغیوں کو حرام کھلانا جائز نہیں ہے. تو حرام کا مطلب سمجھو, مرغیوں کے لیے حلال حرام نہیں ہوتا. حرام کا مطلب ہے مردار, وہ جانور جو ذبح کر کے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے. وہ جانور جو ہے, جیسے آپ اگر کوئی جانور ذبح کیے بغیر کھا جائیں تو آپ کے لیے جیسے کھانا حلال نہیں ہے, ایسے ہی وہ جانور جانوروں کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرغیوں کے لیے بھی حلال حرام, مرغیوں کے لیے تو سب حلال ہے, لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ مردار کھلائیں جانور کو. حرام کھلاؤں کی بات نہیں کر رہا, حرام کھلا سکتے ہیں, حرام سے مراد کیڑے مکوڑے, یہ بھی تو ناجائز ہے نا, یہ مرغیوں کو کھلا سکتے ہیں, لیکن مردار نہیں کھلا سکتے. مردار کیا چیز ہوتی ہے, وہ جانور جن کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے. تو ان جانوروں کا گوشت اگر وہ خود مر جائیں, ذبح نہیں کیا ان کو, ان کا گوشت آپ اپنے پالتو جانور کو نہیں کھلا سکتے, کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے لا تنتفعوا من المیتہ, مردار سے کسی بھی قسم کا فائدہ مت اٹھاؤ, اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اس کو بس پھینکنا پڑے گا کچرے پہ. جیسے آپ کی بکری گھر میں مر گئی, یہ مردار ہے نا, اب آپ نے کیا کیا, یار یہ تو اب حرام ہو گئی ہے, ذبح نہیں کر سکے, تو چلو اپنے کتے کو کھلا دو. اس کو کاٹ کے کتے کے آگے ڈال دیا. آپ اس کو کتے کے آگے بولو نہیں ڈال, شریعت نے حکم دیا اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے سوائے کھال. کھال جو ہے وہ دباغت, اس کھال اتاری جا سکتی ہے اور اس کو خشک کر کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. تو باقی کوئی فائدہ نہیں, اس کے گوشت ووشت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ. ایک صاحب کا گھوڑا مر گیا, انہوں نے وہ مردہ گھوڑا اپنے مگرمچھ کو کھلا دیا لے جا کے. تو میں نے ان کو منع کیا, میں نے کہا بھائی آپ, ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مردہ کو پھینک دیں, کوئی خود آ کے کھا جائے جانور تو کھا جائے. اب یہ نہ ہو کہ اتنا تقوی کا آپ پہ ہیضہ ہو گیا کہ اب آپ ڈنڈا لے کے کھڑے میں کوئی کتا کھائے نہیں اس کو. کتے کے لیے حلال و حرام نہیں ہوتا, آپ خود نہ کھلائیں, خود کھا لے تو کون سا حلال کھاتا ہے سارا دن. تو مگرمچھ وہیں گھوڑا پڑا رہتا, مگرمچھ آ کے اٹھا کے لے جاتا, ٹھیک تھا, وہ مگرمچھ کے لیے حلال حرام نہیں ہوتا. تو یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو مردار گوشت ہوتا ہے, لیکن کیڑے مکوڑے مردار میں شامل نہیں ہے. ویسے حرام ہے کیڑے مکوڑے کھانا, کیونکہ خبائث میں اللہ نے ہم پر خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ انگریز جو ہیں یہ پروٹین کے لیے کیڑے بھی کھاتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں سے کیڑے جاتے ہیں نا, یہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہاں, گورے ان کو واش کر کے ان کیڑوں کو کیپسول میں ڈال کے کھا جاتے ہیں. گوروں کو اس سے مطلب نہیں ہے کیڑا کھا رہے ہیں, کیونکہ گوروں کو جو کیڑا ہے نا وہ اللہ معاف فرمائے وہ بہت بڑا کیڑا ہے. ان کو آخرت پر ایمان نہ لانے کا کیڑا, اس کی وجہ سے وہ کیا کچھ کھا جاتے ہیں. جب آخرت پر ایمان نہیں ہے تو پھر تو آدمی کہتا ہے پروٹین چاہیے بھائی, مجھے کیڑوں سے ملے یا گوشت سے ملے, حلال حرام کا کیا ہے, وہ تو کھا جاتے ہیں. تو وہ کھا رہے ہیں, آپ پروٹین کے لیے خدا کے لیے یہ کیڑے میڑے مت کھانا. اب میں کیا کرتا ہوں, وہ کیڑے بنا لیتا ہوں تو وہ مرغیوں کو کھلا دیتا ہوں. تو ایک دن کسی نے کہا کہ یار یہ کیڑوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, زندہ کیڑے جو ہے وہ مرغیاں کھا رہی ہیں, پھر وہ انڈا ہم کھا سکتے ہیں, تو کیڑوں پہ ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا اصل تو ظلم ہم پر ہوگا جب یہ کیڑے ہمیں کھائیں گے, سمجھ رہے ہو نا. ہم جو مرغیوں کو کیڑے کھلا رہے ہیں نا, تو کیڑوں پہ ترس نہ کھاؤ, ترس کس پہ کھاؤ, انسانوں پہ. آپ کیا سمجھتے ہو ہم بچ جائیں گے ان کیڑوں سے؟ قبر میں سب سے پہلے ہمیں کون کھائے گا؟ کیڑے ہی کھائیں گے, اور ایسی طبیعت سے کھائیں گے نا, اللہ معاف فرمائے. آپ نے تو پرانی لاشیں دیکھی نہیں ہوں گی, میں نے تو دیکھی ہیں پرانی لاشیں, 2-3 دن باہر پڑی ہوئی لاشیں نا, جیسے قتل نہیں ہو جاتے لوگ پڑے ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. میں نے ایسی لاشیں دیکھی ہیں, اف, اتنی خطرناک ہوتی ہے انسان کی حالت. آنکھوں کے اندر کیڑے, ناک کے اندر کیڑے, اتنی اسمیل, اتنی بدبو, اور ایسے کھا رہے ہوتے ہیں اسپیڈ کے ساتھ, ایسے پروٹین حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا کیڑے. یہ ہماری کیا ہے؟ اوقات. اٹ از کالڈ اوقات. یہ فن خان 3 پیس سوٹ ٹائی میں بیٹھا ہوتا ہے, اور غریبوں تمہاری ایسی کی تیسی, مزدوروں تمہاری ایسی کی تیسی. پیسوں سے عزت ہے نا انسان کی. آج کل کیا ہو رہا ہے, پیسہ ہے تو ہے, نہیں ہے تو وہ جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں کچھ بھی. جتنا مالدار ہوگا نا کیڑے اتنا ہی خوش ہوں گے. غریب کے اندر تو بیچارے کو چربی ملے گی نہیں, اس کو نہ کولیسٹرول ملے گا, ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جائے گی.
کیڑے جب کھائیں گے تھوڑا سا پروٹین ملے گا، پھر ہڈی کو کیا کریں گے بیچارے، وہ ہڈی تو بہت عرصے تک صحیح پڑی رہتی ہے. غریب کو جب کیڑا پھوڑے گا نا تو کیڑا کہے گا یار اب مزہ آیا کھانے کا. تو اس لیے ہماری اوقات، ہم سب کی، میری بھی آپ کی بھی، ہماری اوقات 2% کی بھی میرے بھائی نہیں ہے. تو کیوں پنے خانی کی دکھا رہے ہو یار؟ کیوں میں چھوڑو. تو یہ جو ایتھیس لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں پیغمبروں کو بھیجا اللہ نے، سجدہ کروایا فرشتوں کو، پوری کائنات بنائی کس کے لیے؟ انسان کے لیے، اور جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. تو یہ سارا پروٹوکول کس کو دیا جا رہا ہے؟ انسان کو. تو پروٹوکول اس کو دیا جاتا ہے جس کی اوقات ہو، جس کی اوقات ہی نہ ہو، یا اس کو دیا جاتا ہے جس کی بہت بڑی اوقات ہو، ویلیو ہو. بتاؤ کس کو دیا جاتا ہے پروٹوکول؟ بھائی جس کی اوقات ہوتی ہے اس کو دیا جاتا ہے. تو اوقات تو 2% کی نہیں ہے، ویلیو اللہ اتنی دے رہا ہے کہ سید الانبیاء کو بھی انسان بنا کے انسانوں میں بھیجا. سارے پیغمبر تو انسان تھے نا، اور پھر اللہ انسان سے اتنی محبت کر رہا ہے، اتنے پیغمبروں کو بھیج رہا ہے، آسمانی کتابوں کو بھیج رہا ہے. موسیٰ کلیم اللہ، آپ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کی سیرت پڑھ لو قرآن میں، کیسی محبت اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے. کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے، اور کتنی سب سے زیادہ جو کنورزیشن قرآن میں جس کا تذکرہ ہے نا، موسیٰ اور اللہ کے درمیان ہے، جو آپس کی بات چیت ہے. سب سے زیادہ کس کا تذکرہ ملتا ہے؟ موسیٰ. اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جہاں نام نہیں لینا ہوتا وہاں بھی اللہ موسیٰ کا نام لے رہے ہوتے ہیں. دیکھو آپ کو پتا ہے جب آپ کسی شخص کا تذکرہ کرتے ہو، یہ بیان ادھر کو چل گیا نا تو مجھے اس میں مزہ اتنا آتا ہے کہ پھر وہ ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب بیان کرتے تھے نا تو جو ٹاپک تھا، کبھی اللہ کی محبت میں ایک آدھ شعر پڑھتے تھے تو پورا بیان کا ٹاپک ہی حضرت کا چینج ہو جاتا تھا. وہ حضرت کو چونکہ اللہ سے محبت بہت تھی تو وہ پھر وہ کہتے تھے اب میں پھر وہ ایک شعر بھی پڑھتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو، نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. کہ ہمیں تو پتہ نہیں کدھر جانا ہے لیکن دل اب کہیں اور لے کے جا رہا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک اتنا مزے کا ہے کہ جب میں بیان کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے بس موسیٰ ہی بیان کرتا رہوں. اللہ نے جو آپ کا تذکرہ کیا نا قرآن میں، جہاں ضمیر استعمال ہوتی ہے نا، پروناؤن، وہاں بھی اللہ کیا کر رہے ہیں؟ نام استعمال کر رہے ہیں. دیکھو ہم جب کسی کا، بس یہ تھوڑا سا تڑاکا لگا کے پھر چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. ہم جب کسی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے پاس زید آیا ملنے کے لیے، تو یہ پہلی دفعہ میں نام آئے گا نا اس کا، زید آیا میرے پاس، پھر اس کا لفظ لائیں گے، یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے. پھر اس نے میرے پاس چائے پی. میرے پاس آئے گا تو میں یوں بتاؤں گا میرے پاس زید صاحب آئے ملنے کے لیے، میں نے ان کو چائے کا پوچھا، انہوں نے بولوں گا نا، اس نے یا انہوں نے، پروناؤن استعمال ہوگا. انہوں نے، پھر میں نے کہا چائے پیئیں گے، انہوں نے کہا، حالانکہ میں نے مذاق سے پوچھا تھا، وہ سیریس سمجھے، انہوں نے کہا ہاں پیوں گا. آج ایک بیچارہ مہمان آیا، میرا جلیبی کھانے کا دل چاہ رہا تھا، جلیبی کھانے کا نا. اب مہمانوں کا رش تھا، میں تھک گیا تھا مہمانوں سے، اتوار کو ہوتا ہے ملاقاتیں، تو میں تھک گیا تھا. اچھا میں کھاتا نہیں جلیبی ولیبی، لیکن مجھے وہ بچپن کی آیت کریمہ یاد آ رہی تھی. ہمارے مسجد میں نا مولوی صاحب سب کو بلا کے آیت کریمہ کا ورد کرواتے جب کراچی کے حالات 80s کی بات ہے، کراچی کے حالات خراب ہی رہتے تھے. تو مولوی صاحب جب زیادہ ٹینشن میں آتے سب بچوں کو بلا لیتے، وہ ادھر آ جاؤ سارے دانے پڑھو نا بیٹھ کے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 5 لاکھ کے دانے ہوتے تھے، وہ سب بچوں نے مل کے ختم کرنے، اور اس کے بعد بہترین گرم گرم جلیبی ملتی تھی. ایسی جلیبی تھی، ہمارے بچپن کے دوست کا لائے ہوئے تھے، کہہ رہے یار وہ جلیبی اب تک ملی نہیں، آرڈر پہ بنواتے تھے گرم گرم نا، بہت مزے کی ہوتی تھی. تو مجھے وہ زمانہ یاد آیا، میں نے کہا یار جلیبی کھاتے ہیں. کھائی میں نے، پھر آج پھر مزید دل چاہا، لیکن میٹھا میٹھا نہیں کھایا کرو زیادہ. خیر، تو اب میں نے کیا کیا، اب میں نے کہا اگر میں نے جلیبی منگوا لی نا تو یہ پھر 1 گھنٹہ بندہ اور بیٹھ جائے گا. صحیح ہے. میرا مقصد بے اکرامی نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ میرا دماغ تھکا ہوا ہے تھوڑا، مجھے بھی تو فریش ہونا ہے نا. تو یہ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، اس کے بعد تشریف لے جائیں. اچھے آدمی تھے. تو میں نے خادم کو بلایا، میں نے کہا موبائل پہ میسج چیک کرو. اچھا ٹک کر کے میسج بھیجا، اس پہ لکھا تھا جلیبی گرم گرم اپنے کمرے میں لے آنا، یہاں نہیں لانا، ادھر لانا، اور جب آ جائے تو مجھے بتانا کوئی ملنے کے لیے آیا ہوا ہے، ایک اور بندہ. تو ایسا ہی ہوا، یہ کوڈ ورڈ میں بات ہو رہی ہے. تو وہ جلیبی لایا، میسج آ گیا. میسج نہیں آیا، اشارہ آنکھ مٹکا ہوا ہمارا نا. تو خیر ان سے اس کا یہ نہیں کہ مجھے کنجوسی ہے، میں کسی کو جلیبی نہیں کھلا سکتا، مسئلہ یہ نہیں ہے. وہ جلیبی کے ساتھ چائے بھی ہوتی، 1 گھنٹہ اور گیا تھا پھر نا، دوسروں کی ملاقاتیں رہ جاتی ہیں وغیرہ. تو یہ ہیلا کرنا پڑتا ہے. اچھا خیر، تو اب میں بتا رہا ہوں زید آیا تو
اس نے چائے پی, اس کو میں نے جلیبی کا نہیں پوچھا, تو سب اس کا لفظ استعمال ہوگا نا. لیکن اگر میں یوں بتاؤں کہ میرے پاس زید ملاقات کے لیے آیا, میں نے زید سے چائے کا پوچھا, زید نے یہ کہا کہ میں چائے پیوں گا, زید پھر میرے پاس بیٹھ گیا, پھر زید کے لیے میں نے جلیبی کا پوچھا تو وہ جلیبی کے لیے بھی بیٹھ گیا, پھر زید نے بولا, آپ بولے کہ کیا زید لگا کے رکھے, سب آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہے کہیں گے نا. لگتا ہے نئی اردو سیکھی ہے آپ نے, آپ کی اردو کیا زید بھائی وہ بولو نا, ہی بولو, خاتون ہے تو شی بولو, مرد ہے تو کیا بولو, ہی بولو. ایک دفعہ ہو گیا, دنیا میں کوئی ایسا مضمون دیکھا کہ بار بار نام آپ ریپیٹ کر رہے ہو ہیں بھائی. کمال کی بات ہے, قرآن میں یہی اللہ نے کس کے ساتھ کیا, موسیٰ کے ساتھ. حالانکہ قرآن تو بلاغت کے اعلیٰ اصولوں پر ہے, معیار سب سے اونچا ہے قرآن کا بلاغت کا, لیکن یہ کیسی بلاغت ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, حل اتاک حدیث موسیٰ, اے نبی آپ کو موسیٰ کی خبر بتاؤں. فرسٹ ٹائم موسیٰ ہو گیا کافی ہے نا, فرسٹ ٹائم ہو گیا تو کیا ہو گیا, بس کافی ہو گیا, وہ موسیٰ آ گیا, ایک دفعہ آ گیا. وما تلک بیمینک, پھر اللہ بار بار کہہ رہے وما تلک, پھر آگے اللہ کہہ رہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ, ہم نے پوچھا ہے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. اب دوبارہ موسیٰ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت تھی؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. اور یہ میں بار بار یہ آیت کی تفسیر پیش کر چکا ہوں, مختصر کر دیتا ہوں. پوچھنا بھی اللہ کو یوں چاہیے تھا, ایک تو اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا, اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا ہے. بھائی میرے سر پہ پگڑی ہے, آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یہ آپ کے سر پہ کیا ہے, میں کہوں گا اندھا ہے کیا بھائی, تجھے نظر نہیں آ رہا ہے, پگڑی ہے. آپ کی ناک پہ کیا رکھا ہوئی, جی چشمہ ہے, یہی بولو گے نا, پوچھنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو پگڑی چاہیے تو بھائی ویسے بتا دو مجھ صاحب آپ کی یہ پگڑی مجھے چاہیے, میں دوں گا نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے سر پہ کیا ہے یہ, اور اگر آپ نے پوچھنا ہی ہے تو اتنی مختصر بات کرنا کافی ہے, یہ کیا ہے, کیا خیال ہے, یہ کیا ہے. جب بندہ سامنے ہوتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے, یہ کیا ہے, واٹ از دس, واٹ از دس, یہ پوچھتے ہیں نا. تو اللہ میاں کو موسیٰ علیہ السلام سے ہی بات چل رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام سے ہی خطاب چل رہا ہے, تو اللہ میاں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ میاں نے اگر پوچھنا تھا تو پوچھتے یہ کیا ہے بس. لیکن اللہ میاں نے کتنا کلام کیا, واو, اور, حالانکہ یہاں اور کی ضرورت, اینڈ جس کو حروف عطف کہتے ہیں, حرف عطف, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اینڈ تو وہاں استعمال ہوتا ہے دو سینٹینس کے بیچ میں. پہلا سینٹینس تو یہ ہے وما تلکا, اور یہ کیا چیز ہے, بیمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں, یا موسیٰ, اے موسیٰ. کتنا لمبا کلام کھینچا نا اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تجھے تو پتہ ہی ہے, نا. موسیٰ علیہ السلام نے آگے لمبا چوڑا جواب دیا. قال ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہا, میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, واہش بہا علی غنمی, درختوں سے بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں. اللہ میاں نے پوچھا تھا اس سے کیا کیا کرتے ہو, اللہ میاں نے پوچھا تھا یہ کیا ہے, یہ نہیں پوچھ رہا کس کی ہے. آپ بول دیتے لاٹھی. آپ پوچھیں مفتی صاحب یہ آپ کے سر پہ کیا ہے, مفتی صاحب کیا بولیں گے, پگڑی. اب تو بولیں گے ہی نہیں, اب اندھا ہے دیکھ, یہی بولیں گے نا. بولنا ہوگا تو کیا بولیں گے, پگڑی. یہ تھوڑی بولیں گے یہ میری پگڑی ہے. اور اگر بولنا بھی ہے تو میری پگڑی, بس یہ میری پگڑی ہے, اسے میں سر پہ باندھتا ہوں, اور اسے پہن کے اپنی شادی میں کئی دفعہ گیا ہوں, کیونکہ میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں نا, میں کیا پہنتا شادی میں جب جاتا تو اتنی ڈیٹیل میں تھوڑی بتاؤں گا. لیکن اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری تفصیل سے جواب دیا. قال ہی عصایا, موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہا, اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں, واہش بہا علی غنمی, درختوں پہ پتے جھاڑ جھاڑ کے اپنی بکریوں کو. کیسی تواضع ہے یار, کتنے بڑے پیغمبر, کوئی سوچ سکتا ہے. کام کیا کر رہے ہیں, بکریاں چرا رہے ہیں, پتے جھاڑ جھاڑ کے. یہ ہوتی ہے نیچرل لائف, جس سے آج انسان کیا ہو گیا ہے, محروم, اور سکون تلاش کر رہا ہے. پھر تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں آپ بکریاں چراتے ہوئے لینڈ کروزر میں گھومتے ہو. اللہ کس کو دیکھتا ہے, عمل کو. آج ہمارے یہاں معیار کیا ہے, بکریاں چرانے والا جہنمی, رکشا چلانے والا جہنمی. اس کو تو غریب کو تو کسی کھاتے میں چھوڑا نہیں ہے لوگوں نے. پیسہ, دولت, یہ کامیابی کا معیار ہے. پیسہ بہت ہے بھائی, بندہ آپ کی سکسیس کا راز کیا ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا دولت مند آدمی سے. ابے کسی رکشے والے کو دیکھا, انٹرویو لے جا کے پوچھا کہ آپ کی سکسیس کا راز کیا ہے, وہ کہے گا میں سکسیس کہاں ہے, یہ سکسیس ہے. کبھی دیکھا ٹماٹر والے کو کسی پروگرام میں بلایا ہو,
بڑے بڑے تاجروں کا پروگرام اور ٹماٹر والے کو بلایا اور ریڈی لگاتا ہے, سر آپ نے جو اسٹرگل آپ نے جو کی اور وہ آپ کی جو یہ جو سکسیز کا راز کیا ہے, یہ ذرا آپ بتائیں. بی بی سی میں انٹرویو آ رہا ہے اس کو, وہ کہے گا یہ سکسیز ہے؟ تو دنیا کے یہاں معیار کیا ہے, کچھ اور ہے. تو اللہ میاں تو ان کو ویلیو دے رہے ہیں جو احش بہا علی غنمی, بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ لاٹھی اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ بعض دفعہ ہاتھ درخت تک پہنچتا نہیں ہے تو لاٹھی کے ذریعے پتوں کو گراتا ہوں, بکریاں کھا لیتی ہیں. ایسی شخصیت کو اللہ ویلیو کتنی دے رہا ہے. میں اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں بھائی آپ کا تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارے یہاں چرواہے چرا رہے ہوتے ہیں بکریاں, جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی, جن بیچاروں کے غریب جھگیوں والے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو کیا, آپ کو تو نبوت بھی نہیں ملنی چاہیے. تو ہمارے ہاں, یہ بار بار میں کیوں بتا رہا ہوں, ہمارے ہاں کامیابی سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, اللہ کے ہاں بولو کچھ اور ہے. ایک بکریاں چرانے والے کو اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے کہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں کوہ طور پہ بلا کے اللہ براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے, اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے. لقب پڑ گیا کلیم اللہ, لقب پڑ گیا کیا, کلیم اللہ. کتنا بڑا عہدہ ہے یہ. وقربناہ نجیہ, اللہ نے کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا کہ قربناہ نجیہ. قربناہ نجیہ کا مطلب پتہ ہے کہ نجیہ کہتے ہیں سرگوشیاں کرنا. قربناہ, ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر کے ان سے سرگوشیاں کی ہیں. جیسے محبوب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے نا, چپکے چپکے بات کر رہا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسے موسیٰ سے ہم نے محبت کی ہے. کیسے قریب, کیونکہ کوہ طور پہ اللہ بلا کے بات کرتا تھا نا, اس کو اللہ نے تعبیر کیا کہ ہم نے موسیٰ کو قریب کر کے کیا کیا, سرگوشی کی موسیٰ سے. کام کیا ہے بھائی, بکریاں, جس کی سوسائٹی میں کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. تو اللہ نے بتا دیا اللہ کی نظر میں ویلیو عمل کی ہے, عمل کی. تم کرتے کیا ہو, کماتے کیسے ہو, اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں. اور آج ہمارے ہاں معیار کیا ہو گیا ہے, چینج. تو اس لیے جو بھی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور ریوو میں گھوم رہا ہے, بھلے سب اس میں داخل ہیں, اگر عمل نہیں ہے تو یہ کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. عمل نہیں ہے اگر, تو کھائے گا کون آخر میں, بولو, کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے. وہ میں بتا رہا تھا نا, ناک میں الگ کیڑے گھسے ہوئے ہوتے ہیں, کان میں, سب ہر جگہ سے جا کے پروٹین لے رہے ہوتے ہیں, وہ کیڑے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور میں موسیٰ تیرے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں, تو بتا. تو میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی خیال ہوا نا کہ اب اللہ کہے گا آپ تو پوری لمبی رپورٹ پیش کرنا شروع کر دیا آپ نے. پھر اللہ نے کیا فرمایا, القھا یا موسیٰ, پھر یا موسیٰ دوبارہ, حالانکہ دوبارہ یا موسیٰ کی ضرورت تھی, بات موسیٰ سے چل رہی ہے تو آپ جناب سے بات ہو جاتی نا. ارے بھائی میرے پاس زید آیا, اب زید نام کا تو کوئی بندہ آئے گا ہی نہیں اس بیان کے بعد. زید آیا, میں نے کہا آپ چائے, پھر میں یہ کہوں گا نا آپ چائے پیئیں گے, یہ تو نہیں کہوں گا زید چائے پیو گے, زید جلیبی کھاؤ گے, زید سموسہ کھاؤ گے, زید زید کروں گا بولے گا وہ سب, تب یہ تو ٹھیک ہے آپ کی. لیکن یہاں اللہ بار بار موسیٰ موسیٰ کر رہے ہیں. قال القھا یا موسیٰ, اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے. علماء نے یہاں حکمت بیان کی ہے کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ کلام کو طول دیتا ہے, بار بار محبوب کا نام استعمال کرتا ہے بہانے سے. اور جب محبت نہیں ہوتی تو پھر کلام کیا کرتا ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کر ورنہ پتلی گلی سے نکل. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ٹو دا پوائنٹ. لوگ کہتے ہیں بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کریں. آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, ڈاکٹر صاحب میرے گلے میں انفیکشن ہے, ڈاکٹر صاحب میرے یہ, ڈاکٹر پہلے ہی نسخہ لکھنا شروع, کیونکہ وہ بیٹھا ہوا ہے کلینک میں پیسہ کمانے کے لیے, ٹھیک ہے جائز طریقے سے کما رہا ہے, اس کو اندازہ ہو گیا گلا خراب ہے تو بھائی یہی دوائیں ہیں. اب آپ بولتے جا رہے ہو, ڈاکٹر توجہ دیتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ڈاکٹر سارا پرچہ لگ کے بیٹھ جائے کہ سنائیے اور کہاں کیا ہو رہا ہے, ذرا ڈیٹیل سے بتائیے, آپ کائنڈلی ذرا ڈیٹیل سے بتائیے کہاں کیا کب ہوتا ہے. ڈاکٹر کیسے روکھے انداز سے بات کرتا ہے نا, میں نے تو یہی دیکھا ہے بھائی, نسخہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے اور کیڑے مکوڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, کیا کوئی بات نہیں, غلط دوا بھی کھا لے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ڈاکٹر کی محبوبہ آ جائے ملنے کے لیے, ڈاکٹر کی محبوبہ آ جائے, اس کا گلا خراب ہو تو گلے میں گھس کے کوشش کرے گا دیکھنے کی اندر کہ خراب بھی ہے یا نہیں ہے, بلا وجہ کے ٹیسٹ لکھ کے دے دے گا تاکہ یہ بار بار
چکر لگائے. تو یہ جو عورتیں پریشان ہوتی ہیں نا شوہروں سے, ہمیں ٹائم نہیں دیتے, تو وہ ٹائم نہ دینے سے پریشان نہیں ہوتی, وہ اسی چکر میں پریشان ہوتی ہیں کہ پہلے تو فون سے پہ چپکا رہتا تھا ہر وقت, بہانے سے مس کالیں آ رہی ہوتی تھیں. اب جب سے شادی ہوئی ہے نہ کوئی مس کال ہے, بیٹھتا ہے ٹو دا پوائنٹ بات کرو بیگم, زیادہ لمبی چوڑی, یہی کر رہا ہوتا ہے نا بیگم, زیادہ لمبی چوڑی نہیں. خواتین کی عادت ہوتی ہے بات کو طول دینا, ایک تو نیچرلی بھی ان کی تھوڑی سی عادت ہوتی ہے بات کو لمبی کھینچنا, آدمیوں کی عادت ہوتی ہے بات کو مختصر کرنا. تو یہ کچھ فطرت بھی ہے مرد اور عورت کی, مرد ذرا کم بولتے ہیں, خواتین ذرا زیادہ بولتی ہیں. وہ 20 سال خواتین, 2 خاتون جیل میں رہ کے آئیں نا, تو جب باہر آئیں تو انہوں نے کہا بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, پھر انشاءاللہ ملیں گے. تو 20 سال میں یار ابھی بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں, اکٹھے رہے ہو تم نے, ایک ہی وارڈ میں ٹائم گزارا ہے. تو وہ یہ شکایت ہوتی اسی بیس پر ہے. وہ ان کو یہ پھر وہم ہوتا ہے کہ اس بندے کو اب ہم سے محبت نہیں رہی ہے, تو اس لیے کہتے ہیں یہ پہلے والا سیٹ اپ ہی غلط ہے. وہ کوئی اور اسٹائل ہوتا ہے پہلے, جب شادی ہوتی ہے تو نیچرل لائف میں آتا ہے انسان, تو وہ والے جذبات نہیں رہتے, تو اس لیے وہ سمجھتی ہیں ویسے ہی رہے گا. تو اس لیے پہلے وہ رکھا ہی نہ رکھو, شروع سے ہی اتنا اس طریقے سے چلو جو ساری زندگی افورڈ کر پاؤ, اور پھر ٹائم بھی دیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار جو موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا, اور اتنا لمبی موسیٰ علیہ السلام کی جو تھوڑی سی بات کو اتنا طول دیا, اس میں بہت ساری حکمتوں میں ایک بڑی حکمت محبت کا اظہار. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اللہ نے سوال پوچھا نا, حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ جب سوال اتنا لمبا کر رہے ہیں تو پھر میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں جواب بھی کیا دوں, لمبا جواب دوں. ایسا نہیں کروں کہ 1 سیکنڈ کی بات کی اور ختم. یہ بے ادبی ہے کہ اگلا آپ سے ڈیٹیل میں بات کر رہا ہے اور آپ ٹو دا پوائنٹ بات کر کے پتلی گلی سے نکل گئے, تو یہ تو بے ادبی ہے. تو بار بار حضرت موسیٰ کا نام, میں بیان پتہ نہیں کیا کر رہا تھا, ادھر کو کدھر چلا گیا. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اتنا پروٹوکول انسان کو دیا کہ ایسے ایسے پیغمبر انسانوں میں بھیجے, موسیٰ کلیم اللہ, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, داؤد علیہ السلام, یوسف علیہ السلام. یہ سارا انسانیت کا ہی تو پروٹوکول ہے. ڈارون تو ان چیزوں کو نہیں مانتا, ہوتا کہ بندر سے آئے ہیں, تو اس پروٹوکول کی ایسی کی تیسی کر دی اس نے. ہمارے باپ دادے کیا تھے, سارے ایک ہی چیز پہ فخر کرتے تھے, وہ بھی کیا کر دی ڈارون نے, ختم کر دی. تو اب ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی انسان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے اس کائنات میں, اور مذہب اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے. تو پہلے میں ایتھیس کے اشکال کو مضبوط کر دوں. قرآن بھی کہتا ہے واقعی 2 ٹکے کی نہیں ہے. قرآن تو اس سے بھی آگے کی چیز بتاتا ہے کہ انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے تمہیں منی سے بنایا ہے. وہ گندی, تو تمہارا ماضی بھی گندا, تمہارا حال بھی گندا, اور تمہارا فیوچر بھی کیا ہے, کیڑے, بدبو. تبھی تو جلدی دفنانے کا حکم ہے, ایک دم منہ بگڑنا شروع ہوتا ہے انسان کا, اتنی غلیظ بدبو آتی ہے مردہ لاش سے. تو برف کے خانوں میں رکھی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا جو ہے نا, اور مرتے ہی عجیب سا وحشتناک ہو جاتا ہے. کبھی آپ عیدی سینٹر کے مردہ خانے میں جاؤ, آپ کو نا ایک عجیب وحشت ہوگی, اور سارے مردے ایسے لیٹے ہوئے یوں کر کے, ایسا لگے گا آپ کا دل کرے گا بھاگو یہاں سے. حالانکہ یہ کوئی اپنے علاقے کا کونسلر ہوگا, کوئی بڑا آفیسر ہوگا, کوئی بڑی پھوپھا ہوگی. موت کے بعد ساری پھوپھا, ساری ہوا 1 سیکنڈ میں نکل کے ختم. تو اللہ میاں تو اور زیادہ انسان کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں, کیا خیال ہے؟ تو ملحدین کا اشکال تو اور زیادہ اس سے مضبوط ہو رہا ہے. تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں تمہاری جو مادی حیثیت ہے نا, اس مادی حیثیت کے لحاظ سے تمہاری واقعی میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اس لیے اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ اس باڈی کی وجہ سے میں نے تمہیں بڑی فضیلت دی ہے. کوئی اوقات نہیں ہے. تمہاری فضیلت ہے عمل. کس بیس پر ہے؟ عمل. یہ چیز کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. تم اچھا بھی کر سکتے ہو, تم برا بھی کر سکتے ہو. جانور نہ اچھا کر سکتا ہے نہ برا کر سکتا ہے. فرشتے برا کر ہی نہیں سکتے, وہ اچھا ہی اچھا کریں گے کیونکہ مجبور ہیں اس پر, وہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہے. وہ تو ان کو تو گناہ کا شوق ہی نہیں ہے, اس لیے وہ تو اچھے میں اللہ نے لگا دیا, تو روبوٹ کی طرح وہ اچھے میں کرتے اپنے اختیار سے ہی ہیں. لیکن یہ کہ ان کے پاس گناہ کی رغبت ہی نہیں ہے, ان کے دل میں گناہ کا شوق ہے ہی نہیں. فرشتے کو رشوت لینے کی ضرورت ہے؟ اس کے بچے ہی نہیں ہیں, نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. کل کوئی بتا رہا تھا کہ لبرل سیکولر آدمی ہے, کوئی فیملی نہیں, بالکل ویلے نہیں ہوتے. اکثر ملحد لوگ ویلے ہی ہوتے ہیں, اکیلے. گرل فرینڈیں ہوتی ہیں ان کی بہت ساری. تو وہ اس کا انٹرویو تھا کہ اس نے کہا کہ میں اپنی آمدن کا پتہ نہیں 70% چیریٹی کرتا ہوں. 70% کیا کرتا ہوں؟ چیریٹی. لوگوں نے کمنٹس, یار یہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابے تو 70% بھی چیریٹی کر رہا ہے نا تو یہ بھی کم ہے. تیرا پیچھے کوئی ہے, کوئی بندہ ہے تیرے پیچھے, کوئی نہ بیوی نہ بچے, نہ گیس کا بل دینا نہ بجلی کا بل دینا, تو نے اربوں روپے تیری آمدن ہے, تو ایک آدمی کتنا کھا لے گا میرے بھائی, ہے بھائی؟ اس کو پتا ہے آگے میں نے مرنا ہے, تو 30% بھی بہت ہے عیاشی کے لیے. وہ آدمی چیریٹی کرے جس کی بیوی ہوں, بچے ہوں, خاندان ہو آگے, اس کو پتا ہے کہ میں اگر ان کو لاوارث چھوڑ کر جاؤں گا تو یہ بھیک مانگیں گے لوگوں کے سامنے. مسلمان کے اولاد ہوتی ہے, بیوی بچے ہوتے ہیں, اس کو فیوچر کی فکر ہوتی ہے, اس کے باوجود جب چیریٹی کرتا ہے نا, وہ چیریٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ 20 حاجتیں لگی ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی کیا کر رہا ہے؟ صدقہ کر رہا ہے. اور آپ مسلمانوں میں دیکھو گے بڑے بڑے خاندان ہیں, بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں, اس کے باوجود بھی ٹھیک ٹھاک چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. اور حقیقت میں دیکھا جائے یہ جو ملحد چیریٹی کر رہا ہے 70% بھی اگر کر رہا ہے, یہ اجنبیوں کو کھلا رہا ہے. اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ ایک عورت کو سہارا دے گا اور آگے اس کی اولاد, ان کو جو کھلاتا ہے وہ 70% سے کئی گنا زیادہ کھلا رہا ہوتا ہے. لیکن وہ اس کو چیریٹی بھی نہیں کہتا, وہ تو اس کو ذمہ داری کہتا ہے. ایک شادی شدہ, میں اپنی مثال لے لوں, میں میری جتنی بھی ارننگ ہے, میری ارننگ کا 90% میرے بھی بیوی بچے کھاتے ہوں گے, میرا خیال ہے. نہیں ہے بس, تبھی تو میں اتنا پتلا ہو گیا, جلیبی منگوا کے کھا رہا ہوں میں یہاں پہ. تو میں کوئی فخر سے نہیں بتا رہا, سبھی شادی شدہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر ہماری بیوی بچے نہ ہوں تو میں تو نہ گھر رہوں, مجھے کیا ضرورت ہے یار گھر لینے کی. ایک کمرے کا میں کہیں چھوٹا موٹا کمرہ لوں گا, اس میں اے سی لگوا دوں گا, ایک پنکھا لگوا دوں گا, لائف کو کیا کروں گا؟ انجوائے. سارا دن گھومو پھرو, جتنا پیسہ میرے پاس آئے گا کھاؤں گا, پھر اتنا کھا کھا کے منگاؤں گا. 70% کا کیا کرنا ہے؟ چیریٹی. 30% بھی بہت ہو جائے گا اکیلے آدمی کو, کیونکہ مر گئے, کوئی غم تو ہے نہیں, مر گئے تو پیچھے بچے کیا کریں گے؟ بچیوں کی شادیاں, بیٹوں کی شادیاں, پھر ان کی تعلیم, کتنے خرچے ہیں مسلمان پر. بچیوں کو بڑا کرنا, بچوں کو بڑا کرنا, بیماریاں ان کی, پھر آگے ان کی شادیاں, پھر آگے ان کی تعلیم جو ہے. ویسے تعلیم پہلے ہوتی, شادی بعد میں, لیکن چلو میں نے شادی پہلے کر دی, تعلیم بعد میں کر دو. ویسے بھی شادی اسلام میں پہلے ہے, تعلیم ان کے, شادی, پھر آگے ان کے مسائل, پھر ان کو اسٹیبل کرنا تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. پھر آگے کی بھی ٹینشن ہے, پھر جب مرو تو کچھ ان کے لیے ایسا نہ ہو کہ قبر پہ لات مار رہے ہو, ابا ساری اسپیڈ بچے پیدا کرنے پہ لگائی ہے, چھوڑا کچھ نہیں ہمارے لیے. اب جو سگریٹ پیتے ہیں نا جو شادی شدہ لوگ, سارا پیسہ سگریٹوں میں لگاتے ہیں, تو وہ کیا چھوڑے؟ وہ ایک صاحب تھے ہمارے, وہ ہر وقت سگریٹ پی. میں نے کہا یار بچوں کے لیے دھواں چھوڑو گے کیا تم؟ بچوں کے لیے تو تم دھواں چھوڑ کے جاؤ گے, سگریٹ کا دھواں ہوگا. سارا پیسہ کہاں پھونک دیا تم نے؟ نشے میں اور سگریٹوں میں. چرچ کی 2-3 ڈبیاں نکلیں گی ابا کی وراثت سے, بچے تقسیم کر لیں گے اس کو. تو شادی شدہ آدمی کو اس کی بھی فکر ہوتی ہے کہ یار ان کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا بنا لو. 20 قسم کے ٹینشن ہے. تو یہ 70% سے کئی گنا زیادہ ہے, 70% سے زیادہ ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ ہے بھی بڑا مبارک خرچ کرنا. اس میں انسان دوسرے پر احسان نہیں جتلا سکتا, بلکہ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ اپنی ذمہ داری. تبھی تو بچے جب باپ سے پیسے مانگتے تو ایسے بھکاریوں کی طرح تھوڑی مانگتے ہیں, احسان بھی نہیں سمجھتے, کہتے ہیں ابا کی ذمہ داری ہے. بیوی جب پیسے مانگتی ہے, دہی لے کر آؤ, ٹماٹر لے کر آؤ, اور تندور سے واپسی پہ 6 روٹیاں لیتے ہوئے آنا, تو کیا وہ بھکاروں کی طرح مانگ رہی ہوتی ہے؟ وہ اپنا حق سمجھ کے مانگتی ہے. تو یہ والا خرچ کرنا اللہ کو اس گورے کے خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اپنے خون کو کھلا رہا ہے. وہ والا جو خرچ کرنا ہے نا, وہ ان کو پتا ہے مر گئے نا تو گورنمنٹ قبضہ کر لے گی سارے پیسے پہ, گورنمنٹ قبضہ کر لے گی. پھر بھی 70% کرتے نہیں ہیں. وہ تو کوئی ایک حاتم طائی کی اولاد میں ہوگا جس نے 70% نکال دیا ہوگا, ورنہ ان میں سے 70% کوئی نہیں کرتا, الا ماشاء اللہ چند ایک ہوتے ہوں گے. تو اس لیے انسان کے ساتھ ہیں خواہشات. ان خواہشات کے ہوتے ہوئے صدقہ کرے گا, وہ صدقہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ ان تأمل الغنا وتخشى الفقر, تمہیں یہ امید ہو کہ اگر پیسہ روک لیا تو اور پیسہ کما لوں گا, ایسی کنڈیشن میں پیسہ خرچ کرنا, اور خرچ کیا تو کہیں غریب نہ ہو جاؤں. اس کنڈیشن میں جب پیسہ صدقہ کرے گا, فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے یہ. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو انسان کی ویلیو کس بیس پر ہے؟ عمل. فرشتوں میں سافٹ ویئر اللہ نے اچھائی کے ڈال دیے ہیں, ان سے برائی ہوتی نہیں ہے. تو ان کے, میں یہ بتا رہا تھا, ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے, انہوں نے گیس بجلی کا بل نہیں دینا, تو ان کی کیا ٹینشن ہے بھائی؟ اللہ ان کو اگر پیسے دے, کسی فرشتے کو جا کے صدقہ کر لے تو فرشتہ کہے گا میں نے تو ویسے بھی کیا کرنا ہے, میں نے تو جیسے گورے نے کیا کرنا ہے. اور ویسے بھی ان کی حکومتیں فری پھوکٹ میں علاج کر رہی ہیں, تو وہ تو میں تو حیران ہوتا ہوں, امریکہ جا کے کما کیوں رہا ہے بھائی تو,
صحیح ہے نا. آسٹریلیا میں بے روزگار کو $3,000 ملتے ہیں, گورنمنٹ میں علاج اس کا سارا فری ہے. بوڑھا ہو جائے گا تو اولڈ ہاؤس میں گورنمنٹ اس کو پالے گی. تو پھر بھی کما کیوں رہا ہے بھائی, تو چھوڑ دے یار. تو پاکستانیوں نے تو یہی کیا وہاں جا کے. انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے یار, بے روزگار اپنے آپ کو شو کرو, $3,000 مل رہا ہے. اچھا پھر آسٹریلیا میں یہ بھی انہوں نے پیکج نکالا کہ بچہ پیدا کرو گے تو اتنے $1,000 ملیں گے. تو پاکستانیوں کی اسپیڈ وہاں پہ کیا ہو گئی, بڑھ گئی. انہوں نے کہا 3 یہاں سے نکلے, بچے کی اسپیڈ نکالو, تو وہاں سے بھی. تو وہ 6, 8, 10, 12 بچے, گورنمنٹ نے بولا بھائی یہ اسکیم ہی ختم کرو. تو میں جب آسٹریلیا گیا میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اسکیم ختم ہو گئی, اسپیڈ ختم نہیں ہونی چاہیے. اسکیم تو ختم ہو گئی ہے لیکن اسپیڈ ختم. آسٹریلیا مسلمانوں کا ملک بن جائے گا اگر تھوڑی اسپیڈ بڑھا کے رکھو. ویسے ہی اچھا نہیں ہے بے روزگاری بن کے $3,000 لینا, کوئی غیرت کی آمدن نہیں ہے. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو ان لوگوں کو تو ویسے ہی مسائل تو ہمارے ساتھ ہیں. اس غریب ملک میں لوگ اتنا صدقہ کرتے ہیں, اس کو اتنی غربت میں صدقہ کرنے والوں کو سلوٹ ہے بھائی. اتنی غربت, اتنی مہنگائی, پھر بھی اتنا چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں لوگ. ہماری سوسائٹی میں پتہ چل جائے نا کسی کو کہ واقعی بھوکا ہے اور کھانے کو واقعی نہیں ہے, میں کہتا ہوں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی, اس پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. ہمیں تو ڈر لگا ہوتا ہے فراڈی ہے. میں نے بھی نہاری کھلائی, وہ کمبخت شاپر میں ڈال کے ادھر بیچ کے آ کے دوبارہ دوسرے سے مانگ رہے ہیں نہاری. یہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھکاریوں میں. ورنہ انسان کو یقین آ جائے نا یہ مستحق ہے, انسان کھلا کے خوش ہوتا ہے. یہ جذبہ ہے لوگوں میں. صرف تنخواہوں میں ڈھیلے ہیں, تنخواہوں میں, اس میں غریب کا خون چوسنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر, تو انسان کو جو اللہ نے اتنی زیادہ فضیلت دی, اس کے اسٹرکچر یا اس کی مادی حیثیت کے لحاظ سے تو بھائی 2% کا واقعی نہیں ہے. کیڑوں نے کھانا ہے اس کو. خود بھی ایک جرثومہ تھا, غلیظ پانی تھا, اور گندے حیض کے خون سے اللہ نے اس کو بنایا. اندر بھی بدبو باہر آتا ہے تو تھوڑا سا اللہ نے ڈسٹیمپر لگا دیا اس کے اوپر, جس سے بچہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون, ہمیں پتہ ہے ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا. لہذا تمہاری اگر کوئی اللہ کی نظر میں ویلیو ہوگی تو وہ عمل کی بیس پہ ہوگی. کیوں؟ فرشتے اچھا ہی کرتے ہیں, جانوروں میں اچھائی برائی کی تمیز اللہ نے نہیں رکھی, ان میں تمیز ہی نہیں ہے. بلی کا بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کو عزت نہیں دیتا, کوئی گناہ ملتا ہے اس کو؟ تو بھائی اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں اس کی ماں کون باپ کون, تھوڑے دن تک رشتہ ہوتا ہے اس کے بعد غائب, کوئی گناہ نہیں ملتا ان کو. لیکن انسان کو بھائی, انسان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں. جگہ جگہ خواہشات کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں. ایک نیکی کرنے کے لیے بھی اپنی ہزاروں خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے انسان کو, ایک نیکی کرنے کے لیے بھی. کتنی سارے صدقہ خیرات کرنے کے لیے ایک نیکی ہے نا, انسان پر احسان کرے گا. 20 چیزیں کھڑی ہوتی ہیں سامنے, یار پیسہ اتنی مہنگائی, میں یہ پیسے صدقے کر دوں گا. پھر صدقہ کرنے کے بعد دل چاہتا ہے احسان جتلانے کا, اللہ نے اس سے منع کر دیا کہ اگر احسان جتلایا تو اجر کیا ہو جائے گا, ضائع. زنا سے روکنے کا حکم دیا. اس زمانے میں کتنا مشکل کام ہے, کیونکہ زنا کے دروازے چوپٹ کھل گئے ہیں. لوگ اپنی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے واقعات شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ زنا کرنے والے بہت, زنا سے بچنے والے بہت تھوڑے. جگہ جگہ پابندیاں. دوستوں سے ہنسی مذاق کا سب کا دل کرتا ہے, دوستوں کو ٹائم دینے کا سب کا دل کرتا ہے, لیکن جب بوڑھے باپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے تو اپنے نفس پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ وہاں کوئی انٹرٹینمنٹ, وہ کھانسے گا, وہ ڈانٹے گا, یہی کر رہے ہوتے ہیں نا ابا. تو یہ اچھا عمل ہے اپنے باپ کو وقت دینا, جا کے بیٹھنا اس کے پاس, اس کو عزت دینا, اپنی ماں کو عزت دینا, اس کے پاس جا کے بیٹھنا. بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو, بہت کم لوگ ملیں گے. یہ میڈیا پہ آنے والے بہت ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میڈیا پہ ابا کو لا رہے ہیں, میں ابا کو کھانا کھلا رہا ہوں, میرے والد صاحب آئے ہوئے ہیں, یہ بس وہیں تک ہوتا ہے کیمرے کی حد تک. اس کے بعد نہ ابا رہے نہ بیٹا. کچھ ہے جیسے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا, آج کل خواتین کہتی ہیں دیکھو وہ ٹک ٹاک پہ اپنی وائف کو کیسے کتنی عزت دے رہا ہے, کتنی محبت دے رہا ہے. ایک تم ہو, وہ ٹک ٹاک پہ ہی دے رہا ہے, جیسے ہی کیمرہ بند ہوگا پھر دے کے دکھائے, نہیں دے گا. اس نے بیگم کو بولا ہوا ہے کہ بیگم ہماری ویڈیو وائرل ہونے والی ہے, اگر انسان کی بچی بن جا تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے نا, میں بھی فی الحال میرا تجھے محبت دینے کا پروگرام بن رہا ہے اور تمہیں عزت سے بات کروں گا میں, تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد ان کی کہاں ہوتا ہے بھائی محبت آسان ہے, بیوی سے محبت خدا کی قسم بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے.